بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار اور تاریخی کامیابی۔ وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ جمعہ مسلح افواج کو خراج تحسین اور سجدہ شکر کا دن ہوگا۔ قوم خصوصی نوافل پڑھے گی، خصوصی دعائیں کرے گی۔ مارکہ حق میں عظیم قربانیوں کا شاندار اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء اور زخمیوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا۔ قومی اعزازات بھی دیے جائیں گے۔ خبر دیں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس دن 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی سمیت دیگر امور پر تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت ہوگی۔ اظہر فاروق سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی اظہر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کل جماعتی کانفرنس آج دن 12 بجے طلب کی ہے۔ کل جماعتی کانفرنس وزیر اعظم آفس میں ہوگی، جس کانفرنس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو جن کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کو مدعو کیا ہے۔ اس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے اور بالخصوص جو بھارت کی جارحیت ہوئی تھی پاکستان کے خلاف اس پر تفصیلی طور پر بریف کریں گے، جبکہ پاکستان کو جو کامیابی حاصل ہوئی اس جنگ میں پاکستان کو بھارت کے خلاف، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ یہ کانفرنس دن 12 بجے ہوگی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اے پی سی طلب کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے اعتماد مل لیا جائے، اس لیے وزیر اعظم نے یہ کل جماعتی کانفرنس آج دن 12 بجے طلب کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر۔ خبر یہ کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں، پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کا آغاز آج ہوگا۔ تفصیل کیا ہے شعیب نظامی سے جان لیتے ہیں۔ جی شعیب، اپڈیٹ کیجیے۔ بات چیت جو ہے وہ 14 سے 22 مئی تک جاری رہے گی۔ اس میں آئندہ بجٹ سے متعلق جو ہے ایشوز پر بات چیت ہوگی، جو ہماری ٹیکس آمدنی ہے اس کے اوپر، جو نان ٹیکس آمدنی ہے اس کے اوپر، ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے ریلیف میئرز ہیں، خاص طور پہ جو انکم ٹیکس کے اندر تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف ہے اس کے اوپر IMF کو منایا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے صنعتوں کے لیے اور جو تعمیراتی اور ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے لیے جو ریلیف ہے اس کے اوپر IMF کو راضی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 400 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، تاکہ جو FBR کا آئندہ کا ہدف ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی، اور جو آئندہ بجٹ سے متعلق جو ہمارے اہداف ہیں جس میں خسارہ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفلیشن، گروتھ، ان تمام ایشوز پر بھی بات چیت ہوگی، مختلف سیشنز ہوں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا فارمولا بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ روکی، یہ تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ اچانک دونوں ملک جنگ روکنے پر آمادہ ہو گئے۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ Now you just wait for our response. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، ہول ورلڈ ول کم ٹو نظر بھی آئے گا۔ پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا تھا، آپریشن بنیانم مرصوص کا حصہ تھی۔ پاک فوج کا کہنا ہے آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانے اور مورچے ایسے نشانہ بنائے کہ سفید جھنڈے لہرا دیے۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی اشتعال انگیزی سے خواتین، بچے اور بوڑھے شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ افواج نے قوم سے کیا وعدہ پورا کیا۔ پاک فوج نے بہادر قوم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا مشکل حالات میں مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت کی۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ مارکے میں بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بنیانم مرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستانی سفارتکاروں نے عالمی
عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر کرتے ہیں. وزیر اعظم اور کابینہ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں. پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ. دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا. افواج پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیان مرصوص کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز ہاٹ لائن پر رابطہ کریں گے، جس میں جنگ بندی کی مزید تفصیلات طے کی جائیں گی. سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی. جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی. پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاک فوج نے بھارت میں 26 مقامات کو نشانہ بنایا. کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں. مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. کراچی سمیت ملک بھر میں یوم اظہار تشکر منایا گیا. نمائش چورنگی باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے سے قومی اور مذہبی رہنماؤں نے خطاب کیا. تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی. کراچی کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تصویروں سے سجا دیا گیا. حاصل ہوتی ہے تو اس کا سینہ تنتا نہیں ہے. پاک کلام سے ہو چکا ہے. یہ جو ریلی ہم نے نکالی ہے یہ پاک فوج سے اظہار تشکر اور اظہار یکجہتی کے لیے جو انہوں نے جو ہندوؤں کو جو اپنے ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ ناک کے چنے چبائے، ان کو جو ہے نیست و نابود کیا، ان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، ان سے اظہار یکجہتی کی اور خوشی کے لیے جو ہم نے یہ ریلی نکالی ہے. آج ہم فوج کی یکجہتی اور آج ہم شکرانہ کر رہے ہیں. آج ایک جشن ہے کہ ہماری ایئر فورس نے 2.25 ارب کا ملک ان کو دھول چھٹا دی. ہم جنرل منیر کو سلام پیش کرتے ہیں، آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے تمام جنرلوں کو، تمام ایئر اسٹاف کو، تمام پائلٹ کو. پاک فوج سے اظہار یکجہتی. قوم نے منایا یوم تشکر. راولپنڈی میں زبردست ریلی نکالی گئی. پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس سے ریلی نکالی گئی. ملتان میں عوام کا پاک فوج سے والہانہ اظہار یکجہتی، پھولوں کے ہار اور مٹھائیوں سے بھرپور محبت کا پیغام دیا. سیالکوٹ میں طلباء نے اظہار یکجہتی کے لیے شمعیں روشن کی. پیر محل میں مسیحی برادری کی جانب سے ریلی نکالی گئی. لودھرا میں سلام پاک فوج ریلی نکالی گئی. افواج پاکستان کو دشمن کے خلاف تاریخی فتح پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھرپور جشن منایا گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان دوران ٹریڈنگ تاریخ بن گئی. 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انڈیکس 1,17,175 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا. کاروبار کا آغاز 10 منٹ میں ہی مارکیٹ میں تاریخی بلندی. کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روکا گیا. 100 انڈیکس 10,123 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,17,297 پوائنٹس پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی کم ہونے اور IMF سے قرض کی دوسری قسط کی منظوری پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی. قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی. جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا.
This house bows its head in all humility before Almighty Allah for granting Pakistani nation the dignity and honor in defending the motherland's territorial integrity against the naked Indian aggression. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. स्पीकर पंजाब असेंबली का ऐवान में अरकान के साथ खड़े होकर खिताब। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा 2 दिन तक कहते रहे ऐसा ना करो। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है जो दुश्मन को हमेशा याद रहेगा। पंजाब असेंबली ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मंजूर की। मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा। आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है। और आज जब वो पहलगाम का नाम लेकर मेरे पे हमला करता है, मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई, एक ऐसे एलिगेशन पर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। जो DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया। PTI ने भी सीज फायर की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं भारत से सीज फायर हो गया, आपस में भी हो जाना चाहिए। तमाम मसाइल मिलकर मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने इंडिया का गुरूर हाथ में मिलाया। पूरी कौम इस बात से खुश है, पूरा मुल्क इस बात से खुश है। सीज फायर अब आपस में भी हो जाए। अपने सारे मसाइल मिलजुल के डायलॉग के जरिए से हल करने की जरूरत है। इंडिया के साथ तो सीज फायर हुआ है, आपके साथ कोई सीज फायर की कोशिश करेंगे आप लोग? पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी। कराची लिए चलते हैं। बुनियानुन मरसूस कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती मुनीबुर रहमान खिताब कर रहे हैं। किराम ज़ौमाए मिल्लत और अहले फ़िक्र व नज़र और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद दिन की ये फ़ज़ाई, बर्री और बहरी जंग जिसने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है, इसलिए कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में रकबे में 4 गुना, आबादी में 6 गुना, मुसल्लह अफवाज के एतबार से दुगने से जायद, हरबी सामान के एतबार से दुगने से जायद और उनका दिफाई बजट हमारे कुल कौमी बजट से ज़्यादा, हमारे दिफाई बजट से 10 गुना। इसके बावजूद हमारे शाहीनों ने, मुसल्लह अफवाज के जवानों ने जो बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और जिन माँओं की गोद में उन्होंने परवरिश पाई है उन माँओं को भी सलाम करते हैं। अजीज़ान गिरामी, हम मुसल्लह अफवाज की क़ियादत को बरी अफवाज के सिपाह सालार, फ़ज़ाई अफवाज के सिपाह सालार और बहरी अफवाज के सिपाह सालार उनकी क़ियादत पर, सलाबत पर, अज़ीमत पर, इस्तिक़ामत पर, क़ुव्वत ईमानी और जुरअत व शजाअत पर उनको सलाम करते हैं और हर जवान, हर फ़ज़ाई पायलट और हर बहरी मल्लाह, रैंक एंड फाइल
सबको हम सलाम करते हैं और यकीन दिलाते हैं। वापस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी के दौरान यकजहती के इजहार पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में कहा, सदर एर्दोगान ने मुस्तकिल हिमायत से फिर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मुसल्लह अफराज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तारीखी फतह पर पूरी कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहां है। भारत के साथ जंग में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बीबीसी उर्दू ने हालिया कशीदगी में पाक तुर्की ताल्लुकात को अपनी मेन स्टोरी बनाया। बरतानवी इदारे ने तुर्की भारत तलखी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मोदी ने वजीर आजम बनने के बाद तुर्की का दौरा तक न किया। सदर तैयब एर्दोगान का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए अल्लाह से दुआ की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ए आवा न्यूज़।